السلام علیکم۔ ٹیچر ایلیجبلٹی ٹیسٹ یعنی ٹیٹ کی تیاری میں ایک بہت ہی اہم موضوع ہے انفرادی اختلافات یا انڈیویجول ڈفرینسز۔ چلیں آج اسی کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک ہی کلاس میں ایک ہی ٹیچر سے پڑھنے والے کچھ بچے تو بہت آگے نکل جاتے ہیں جبکہ کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہی ہمارے آج کے موضوع کی بنیاد ہے۔ چلیں اس کو ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، انفرادی اختلافات کا مطلب بہت سیدھا سا ہے کہ ہر طالب علم دوسرے سے الگ ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ ہر کسی کی ذہنی صلاحیت، جسمانی ساخت، یہاں تک کہ جذبات اور سماجی پس منظر بھی سب کچھ مختلف ہوتا ہے۔ اور یہی بات کہ ہر بچہ منفرد ہوتا ہے جدید ٹیچنگ کی بنیاد ہے۔ یہ ایک لائن ٹیٹ کے امتحان کے لیے سمجھے کہ کی پوائنٹ ہے، اسے بالکل ذہن میں بٹھا لیں۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ پہلے ہم سمجھیں گے کہ یہ اختلافات ہوتے کیا ہیں، پھر دیکھیں گے کہ یہ آتے کہاں سے ہیں۔ اس کے بعد بات ہوگی کہ ٹیچنگ میں یہ اتنے اہم کیوں ہیں، کلاس روم میں ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اور آخر میں ایک ٹیچر کا اس میں کیا رول ہے۔ چلیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اختلافات کے دائرہ کار کی، یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ایک اسٹوڈنٹ کو دوسرے سے الگ بناتی ہیں۔ یہ فرق کئی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ کچھ ذہنی ہوتے ہیں، جیسے کسی کا آئی کیو زیادہ ہے، کوئی جلدی سیکھتا ہے۔ کچھ جسمانی ہوتے ہیں، جیسے قد، صحت کا فرق۔ پھر جذباتی فرق بھی ہوتے ہیں، کچھ بچے بہت حساس ہوتے ہیں۔ اور ہاں، سماجی اور تعلیمی پس منظر تو ہر ایک کا الگ ہوتا ہی ہے۔ اچھا، تو یہ سارے فرق آتے کہاں سے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایجوکیشنل سائیکالوجی اس کی دو بڑی وجوہات بتاتی ہے: فطرت اور تربیت، نیچر اینڈ نرچر۔ ایک طرف ہے وراثت یعنی ہیریڈیٹی، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے والدین سے ملتی ہیں، جیسے ہماری ذہانت، ہمارا مزاج۔ اور دوسری طرف ہے ماحول یعنی انوائرمنٹ، ہمارا خاندان، ہمارا معاشرہ، ہماری تعلیم، یہ سب مل کر ہماری شخصیت بناتے ہیں۔ تو یہ اصل میں وراثت اور ماحول کا ایک کمبینیشن ہے۔ یہاں دیکھیں تو یہ بات اور بھی صاف ہو جاتی ہے۔ موروثی خصوصیات وہ ہیں جو پیدائشی ہیں، جیسے جسمانی ساخت، اور اکتسابی خصوصیات وہ ہیں جو ہم نے سیکھی ہیں، جیسے زبان بولنا یا معاشرتی طور طریقے اپنانا۔ ٹھیک ہے، تھیوری تو ہم نے سمجھ لی، لیکن اب اصل سوال یہ ہے کہ ایک ٹیچر کے لیے یہ سب جاننا کیوں ضروری ہے؟ ٹیچنگ میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور ٹیٹ میں اس پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ لائن بہت اہم ہے، ٹی ای ٹی کے لیے خاص طور پر یاد رکھیں۔ چائلڈ سینٹرڈ اپروچ کی بنیاد ہی انفراد اختلافات ہیں۔ یعنی اگر آپ ہر بچے کو الگ نہیں مانتے تو آپ چائلڈ سینٹرڈ ہو ہی نہیں سکتے۔ یہی اس کا کور کانسیپٹ ہے۔ تو ایک مؤثر تعلیم کا پروسیس کیا ہے؟ بہت سمپل ہے۔ سب سے پہلے ٹیچر کو یہ ماننا اور پہچاننا ہوگا کہ ہر بچہ الگ ہے۔ دوسرا قدم، اپنے پڑھانے کے طریقے کو بچے کی ضرورت کے مطابق بدلنا ہوگا۔ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ سیکھنے کا عمل سب کے لیے بہتر اور آسان ہو جائے گا۔ بالکل، اسی لیے ون سائز فٹس آل والا فارمولا ایجوکیشن میں فیل ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط اپروچ ہے۔ بھائی، جب بچے ایک جیسے نہیں ہیں تو ان کو پڑھانے کا طریقہ ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب سب سے اہم سوال، ایک ٹیچر کلاس روم میں کرے کیا؟ وہ کون سی اسٹریٹجیز اپنا سکتا ہے جن سے وہ ان سب اختلافات کو مینج کر سکے؟ چلیں اب کچھ پریکٹیکل طریقوں پر بات کرتے ہیں۔ اس کا بہترین جواب ہے ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن یعنی امتیازی تدریس۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر بچے کے لیے الگ کتاب بنائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پڑھانے کے طریقے کو لچکدار رکھیں تاکہ ہر بچہ اپنی رفتار اور اپنے انداز سے سیکھ سکے۔ آپ بچے کے لیے اپنے آپ کو بدلیں، نہ کہ بچہ آپ کے لیے بدلے۔ اس کے لیے ٹیچر بہت کچھ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ بچوں کے چھوٹے چھوٹے گروپس بنا سکتا ہے، ان کی صلاحیت کے حساب سے۔ الگ الگ ٹیچنگ ایڈز استعمال کر سکتا ہے، جیسے چارٹس، ویڈیوز، تاکہ سب کی دلچسپی بنی رہے۔ اور ہاں، ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ اور بچوں کا مسلسل جائزہ لینا، یہ سب بہت ضروری ہے۔ اور ان سب کوششوں کا جو بڑا مقصد ہے وہ ہے انکلوسیو ایجوکیشن، یعنی ایک ایسا تعلیمی نظام جہاں ہر بچے کو اس کے پس منظر یا صلاحیتوں سے قطع نظر سیکھنے کا برابر موقع ملے۔ مطلب سسٹم کو بچے کے لیے بدلنا ہے، بچے کو سسٹم کے لیے نہیں۔
ظاہر ہے یہ سب کچھ خود بخود تو نہیں ہوگا، ان سب کے پیچھے جو سب سے اہم کردار ہے وہ استاد کا ہے۔ تو ایک اچھے ٹیچر کا کام کیا ہے؟ صرف پڑھانا نہیں، بلکہ ہر بچے کے فرق کو پہچاننا، سب کو برابر اہمیت دینا اور ایک مثبت ماحول بنانا۔ آج کا ٹیچر صرف ایک انسٹرکٹر نہیں ہے، وہ ایک فیسیلیٹیٹر، ایک رہنما ہے۔ چلیں، اب تک جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اسے ایک ٹیٹ پریکٹس سوال سے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انفرادی اختلافات کو دیکھتے ہوئے تعلیم کا سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے؟ آپ کے سامنے 4 آپشنز ہیں۔ اور صحیح جواب ہے ڈی، لرنر سینٹرک اپروچ، یعنی طالب علم مرکز نقطہ نظر۔ کیوں؟ کیونکہ ہر اچھی تعلیمی منصوبہ بندی کی شروعات ہمیشہ طالب علم سے ہوتی ہے، اس کی ضروریات سے ہوتی ہے۔ آخر میں ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ سوچئے گا کہ طلباء کے ان اختلافات کو ایک مشکل سمجھنے کے بجائے ہم انہیں کلاس کی سب سے بڑی طاقت کیسے بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو تنوع ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ ایک بہت بڑا موقع ہے۔